چائنا میں ٹاپ رینکنگ جنرلز کو فارغ کیوں کیا جا رہا ہے شی جن پنگ کی جانب سے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے چائنا میں ملٹری جنرلز کے خلاف کریک ڈاؤن، اس کے پیچھے کیا پاسبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، شی جن پنگ کی کیا تھنکنگ ہے، اور اس حوالے سے ویسٹرن میڈیا جو لکھ رہا ہے کہ انہوں نے CIA کو نیوکلیئر سیکرٹس بیچے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے اور اس کے پیچھے کیا پاسبل ریزن ہو سکتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سب سے پہلے چائنیز ڈیفنس منسٹری نے کہا ہے کہ ہم نے اس حوالے سے ایک انویسٹیگیشن اوپن کی ہے اور ان دو جنرلز کو ان کے عہدوں سے برطرف کیا گیا ہے، جنرل زینگ یوشیا اور جنرل لیو زینلی۔ جنرل زینگ یوشیا کی بات کریں تو یہ چائنا کی سینٹرل ملٹری کمیشن کے ٹاپ جنرل تھے اور اس کے وائس چیئرمین تھے، اور اس سینٹرل ملٹری کمیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ خود پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہیں۔ چائنا کا ملٹری سٹرکچر باقی پوری دنیا سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ چائنا میں جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ ہر چیز کو ہیڈ کرتی ہے، اور ایون ملک کی جو آرم فورسز ہیں وہ بھی اسی پارٹی کے انڈر ہیں، اور اس پارٹی کا جو اس وقت کا سربراہ ہوتا ہے وہی ملٹری کا بھی سربراہ ہوتا ہے، یعنی ٹاپ کمانڈر ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ایک کمیشن بنایا ہے، سینٹرل ملٹری کمیشن، جس کا چیئرمین کمیونسٹ پارٹی کا ہیڈ اور ملک کا صدر ہوتا ہے یوزلی۔ اور چائنا میں یہ فلسفی ہے کہ پارٹی کمانڈز دا گن، یعنی جو کمیونسٹ پارٹی ہے چائنا کی وہی دفاعی میٹرز کو بھی مینج کرتی ہے اور آرم فورسز اس کے انڈر آتی ہیں، اور اس حوالے سے ایک کمیشن ہے جس کے یہ وائس چیئرمین تھے۔ اور انٹرسٹنگلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1-1.5 سال میں شی جن پنگ نے اس سینٹرل کمیشن میں بہت سے ملٹری آفیسرز کو فارغ کر دیا ہے، اور اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن ہے سینٹرل ملٹری کمیشن میں صرف ایک سرونگ جنرل ہے، اور چائنیز آرمی میں ریلیٹیولی جو نئے جنرلز ہیں وہ اب ان پوسٹوں کو فل کریں گے، اور رپورٹڈلی اس میں کچھ مہینے لگ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اکتوبر میں شی جن پنگ نے تقریباً 9 جنرلز کو فارغ کیا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا شی جن پنگ کو ملٹری کی جانب سے کسی تھریٹ کا سامنا ہے، یا ان جنرلز کو کرپشن کی بیسس پر اڑایا جا رہا ہے؟ یہی آج ہم اینالائز کریں گے۔ جنرل زینگ یوشیا کی بات کریں تو ان کی ایج 75 سال ہے اور ان کو تیسری ایکسٹینشن ملی ہے۔ ویسے چائنیز آرمی میں جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 65 سال ہے، لیکن ان کا شی جن پنگ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اتنا اچھا تھا اور ایک ہسٹری تھی جس کی وجہ سے شی جن پنگ نے ان کو اس ملٹری کمیشن میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کمیونسٹ پارٹی کی جو ٹاپ ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے اس کا بھی یہ پارٹ تھے، اور ان کے والد کمیونسٹ پارٹی کے فاؤنڈنگ جنرلز میں سے تھے، اور خود جنرل زینگ کا شمار ان چند جنرلز میں ہوتا ہے جو کہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں، جنہوں نے چائنا کے لیے فزیکلی خود جنگیں لڑی ہوئی ہیں میدان میں۔ 1968 میں انہوں نے ملٹری جوائن کی تھی، اور ویتنام کے ساتھ بارڈر جھڑپوں میں انہوں نے ایک کی کردار ادا کیا تھا۔ شی جن پنگ کے ساتھ ان کے تاریخی فیملی روابط تھے، اور دونوں کے والد نے چائنا کی سول وار میں ایک ساتھ حصہ لیا تھا، اور اس لیے اس موو کو ایک سٹننگ ڈیولپمنٹ کہا جا رہا ہے کہ کس طرح شی جن پنگ نے اپنے ایک پرانے دوست کو 1 سیکنڈ میں فارغ کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات کتنے سیریس ہیں۔ چونکہ چائنا میں حکومتی میٹرز کو اتنا پبلکلی ڈسکس نہیں کیا جاتا اور وہ میڈیا کی زینت نہیں بنتے جس طرح پاکستان وغیرہ میں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ اگر اس حوالے سے ہم نظر ڈالیں تو PLA کا ایک اخبار ہے، یعنی چائنیز ملٹری کا، انہوں نے دونوں جنرلز کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ دونوں کرپشن میں ملوث تھے، اور ان کے مطابق ان دونوں جنرلز نے چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کا جو ایک رسپانسبلٹی سسٹم ہے اس کو توڑا ہے، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شی جن پنگ کے ٹرسٹ کو سیریس دھچکا پہنچایا ہے انہوں نے۔ US کا جو جریدہ ہے وال اسٹریٹ جرنل، انہوں نے تو یہ کلیم کیا ہے کہ یہ US آفیشلز کو کی انفارمیشن پرووائڈ کر رہے تھے چائنا کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ یہ چائنیز بیوروکریسی اور ملٹری آفیشلز سے رشوتیں وصول کر رہے تھے ان کو ٹاپ عہدوں پر تعینات کرنے کے لیے، جیسا کہ ڈیفنس منسٹر کی پوسٹ اور ایسی پوسٹ جو کہ ملٹری پروکیورمنٹ سسٹم میں اہم ہوتی ہیں، ان پوزیشنز پر یہ لوگوں کو رکھنے کے لیے رشوتیں وصول کر رہے تھے۔ جہاں تک بات ہے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کی انفارمیشن شیئر کرنے کی US آفیشلز کو، تو یہ تو ایک میڈ اپ سٹوری لگتی ہے جو ویسٹرن میڈیا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایون اگر آپ دوسرے ویسٹرن جریدوں پر نظر ڈالیں تو وہاں پر جو ایکسپرٹ اوپینین لوگ دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ وہ CIA کے ہاتھوں بک گئے تھے۔
کیونکہ ان کی ایک ہسٹری ہے, انہوں نے چائنا کے لیے جنگ لڑی ہے, وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں, ان کا ایک بڑا ایک کنیکشن ہے چائنا کے ساتھ, اور اس سٹیج پر وہ آ کر اپنی ساری محنت کو اس طرح کیوں ضائع کر دیں گے, وہ اپنی لائلٹی کیوں امریکہ کے حوالے کر دیں گے, یہ سمجھ سے باہر ہے. اور اس لیے اس کہانی پر یقین کرنے کا دل نہیں کرتا کہ وہ امریکہ کو سینسٹیو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے تھے. اور 75 سال کی ایج میں جب آپ کو بہت زیادہ میچورٹی ہو جاتی ہے اور آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, آپ اپنے ملک کے ساتھ غداری کیسے کر سکتے ہیں. اس کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ مغرب کی جانب سے یہ شو کرایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی یو ایس کی انٹیلیجنس ایجنسیز ڈیپلی پینیٹریٹ کر سکتی ہیں چائنیز سسٹم کے اندر, جبکہ اس کو ماننا بہت مشکل ہے, کیونکہ اگر آپ چائنا کا بھی سٹرکچر دیکھیں تو وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ ڈیپلی پینیٹریٹ کر سکو. چائنا نے امریکن سوشل میڈیا اور ٹیک کمپنیز کو بین کیا ہوا ہے, اور وہاں پر ان کے زیادہ تر اپنے سسٹمز ہیں. اور جنرل زینگ کی پچھلے سالوں کی اگر ملاقاتوں پر بھی نظر دوڑائیں تو کوئی زیادہ ملاقاتیں ہوئی بھی نہیں ان کی یو ایس آفیشلز کے ساتھ. چائنا کے اپنے اندر بھی ٹاپ آفیشلز کے اوپر مانیٹرنگ اور سرویلنس کا ایک بہت مربوط سسٹم موجود ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے آپ کس طرح یہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بہت ریئر ہے کہ چائنا کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ چائنا چھوڑ کر دوسرے ملکوں کے وزٹ کرے. ایک سخت چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ ایک کہانی گڑھی گئی ہے یو ایس انٹیلیجنس ایجنسیز کی سپیریورٹی کو شو کرنے کے لیے. اصل ریزنز اس کی کچھ اور ہیں, اور وہ ریزن ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, اور اس میں ایک ریزن وہی نظر آتی ہے کہ یہ شی جن پنگ کے لیے ایک تھریٹ بن چکے تھے. اور چائنا میں ہسٹوریکلی اگر پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف کسی نے کو کیا بھی ہے تو وہ ملٹری لیڈرز ہی ہوتے ہیں, اور اسی لیے چائنا نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہی ملٹری کو کنٹرول کرے گی. اور شی جن پنگ کے اس وقت سیریس ماڈرنائزیشن پلانز ہیں, اور وہ 2050 تک چائنیز آرمی کو ٹاپ ملٹری بنانا چاہتے ہیں. اور ہو سکتا ہے جنرل زینگ کی اپروچ تھوڑی سست ہو اور اس میں کرپشن کا ایک ایلیمنٹ بھی آ چکا ہو, اور شی جن پنگ کو اس حوالے سے چاہیے تیزی, ماڈرنائزیشن, اور ان کی آرمی میں اور بہت سے جنرلز ہیں جو ان خالی پوسٹوں کو فل کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف ہم پی ایل اے کی ماڈرنائزیشن ایفرٹس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی تیزی سے جاری ہیں, ان میں کسی لیول کی کوئی کمی نہیں دیکھی جا رہی. ابھی ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا چائنا کس طرح ڈینجرس میزائلز بنا چکا ہے جو انہوں نے پریڈ میں شو کرائے ہیں, جس طرح کی ٹیک ہے, روبوٹس ہیں, جو سب میرینز ہیں, انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں, وہ جس لیول کے بنا چکا ہے اور بنا رہا ہے وہ مائنڈ بلوئنگ ہیں. اور اس کے لیے ہو سکتا ہے شی جن پنگ کی اپروچ یہی ہے کہ ہمیں ملٹری کے اندر انرجیٹک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور اب 75 سال کی عمر میں جنرل زینگ شی جن پنگ کے لیے کوئی خاص کارآمد نہیں رہے تھے, اور اس میں بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اپنی منمانی کر رہے ہوں, بہت سی چیزوں میں ضد دکھا رہے ہوں, اور انہوں نے پچھلے کئی سالوں کی پالیٹکس کے ذریعے بیوروکریسی کے اندر ایک اپنا حلقہ بنا لیا ہو جو شی جن پنگ کی اتھارٹی کو فیوچر میں پاسبلی چیلنج کر سکتا تھا. اس لیے انہوں نے ٹائملی ان کو ریموو کر دیا ہے. یعنی مین ریزن اس میں پولیٹیکل لائلٹی کا نظر آ رہا ہے جو شی جن پنگ چاہتے ہیں ہر پولیٹیکل اور ملٹری لیڈر سے. اور ڈیفینیٹلی ان کے چائنا کے حوالے سے کچھ پلانز ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ ان پلانز میں کوئی رکاوٹ آئے. اور ابھی 2027 بھی آ رہا ہے جس میں چائنا کے اندر کی چینجز ہوں گی, ایک بار پھر نئی لیڈرشپ کا انتخاب کیا جائے گا, تو اس حوالے سے بھی چائنیز پریزیڈنٹ کے کچھ پلانز ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے ایکسپرٹس کے مطابق 2027 میں چائنا تائیوان کے حوالے سے کوئی فائنل فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اور اس موقع پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروچ زیادہ ویسٹرن ہیمسفیئر کی طرف ہے, گرین لینڈ, ساؤتھ امریکہ, وہ ان علاقوں کو حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو پھر چائنا بھی میدان میں آئے گا اور کہے گا کہ تائیوان ہمارا ہے. اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5 سالوں میں بہت سے جنرلز کو فارغ کیا گیا ہے, اور پیرالل میں ہم پی ایل اے کی ماڈرنائزیشن بھی دیکھ رہے ہیں جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اور اس سے نظر یہی آتا ہے کہ چائنا کے کچھ سیریس پلانز ہیں 2027 تک, اور ان پلانز کے بیچ میں اگر چائنا کے اندر سے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو چائنا کی کرنٹ لیڈرشپ اس کو ریموو کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گی, چاہے وہ ان کے اپنے پرانے لائل پارٹنرز ہی کیوں نہ ہوں. اور اس موقع پر جب ایک ٹاپ جنرل اپنا کلاؤڈ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہو, برائبز لے رہا ہو, اور ملٹری پریکیورمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہو جو کہ ٹاپ لیڈرشپ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہیں, اور موسٹ لائکلی پچھلے 1 سال میں جن جنرلز کو فارغ کیا گیا ہے وہ ان کے قریبی ہوں, اور ان کو اس لیے شاید لیٹ فارغ کیا گیا ہے کیونکہ ان کے پرانا تعلق تھا اور ان کے حوالے سے پکے ثبوت اکٹھے کیے جا رہے تھے, اور اب جب کہ وہ ثبوت مل گئے ہیں تو ان کو بھی فارغ کیا گیا ہے.
لیکن اس سے پہلے ان کے جو اپنا سرکل تھا اس کو فارغ کیا گیا ہے. اکتوبر میں 9 جنرلز اڑائے گئے ہیں اور اب ٹاپ جنرلز جن کو 3 ایکسٹینشنز مل چکی تھیں ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے. اور وال اسٹریٹ جرنل کی یہ بات ماننے کا دل نہیں کرتا کہ انہوں نے وطن کے ساتھ کوئی غداری کی تھی اور یو ایس کو سیکرٹس بیچے تھے. شی جن پنگ کی پی ایل اے کو ماڈرنائز کرنے کی ایفرٹس کا آغاز 2012 سے شروع ہوا تھا جب یہ پریزیڈنٹ بنے تھے, اور ان کے ذہن میں ایک تو گول تھا ماڈرنائزیشن کا کہ ہم نے یو ایس سے کمپیٹ کرنا ہے, باقی ویسٹرن پاور سے کمپیٹ کرنا ہے, ہمیں ماڈرن ملٹری ایکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی چاہیے. بلکہ اس میں ایک اینگل یہ بھی تھا کہ کس طرح ملٹری سی پی سی کے انٹرسٹ کا تحفظ کرتی ہے, کیونکہ ان کے ہاں وہ پولیٹیکل پارٹی کا پارٹ ہیں. تو سب سے پہلے پارٹی کے انٹرسٹ اور پارٹی کی لیڈرشپ کو سیف گارڈ کرنا وہ بھی ایک ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے ملٹری کی, اور اس میں اگر کوئی سستی برتے گا تو فارغ کر دیا جائے گا. اور اس سے ایک ایکسپلینیشن ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ یہ شی جن پنگ کے اوور آل ریفارم ویژن کا حصہ ہے جس میں کرپٹ آفیسرز کو نکال باہر کرنا ہے اور ماڈرنائزیشن پر تیزی سے فوکس کرنا ہے. اور یہاں ایکسپرٹس کے مطابق چائنا ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروچ کو دیکھتے ہوئے اپنی تائیوان کے حوالے سے جو پالیسی ہے اور جو اپروچ ہے, جو فیوچر ایکشنز ہیں, ان میں تیزی لا سکتا ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ اس علاقے پر فوکس نہیں کر رہے. ان کا فوکس ہے ویسٹرن ہیمسفیئر, تو کیوں نہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے تائیوان کے حوالے سے کوئی فائنل ڈیسیجن لیا جائے. کیونکہ یو ایس کے جو ہاکس ہیں, جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں تنگ کرتے رہنا چاہیے تاکہ چائنا وہاں سے آگے نہ نکل سکے. ان کا یہ خیال ہے کہ جس دن چائنا نے ساؤتھ چائنا سی پر ڈومیننس حاصل کر لی, چائنا پیسیفک اوشن میں آگے بڑھ سکتا ہے, انڈین اوشن ریجن میں اپنے پر پھیلا سکتا ہے اور ایک سپیریورٹی حاصل کر سکتا ہے. وہ ہم نے چائنا کو نہیں کرنے دینی. اور یہاں پر ہی آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اختلاف اپنی اسٹیبلشمنٹ سے, ان ہاکس سے, ان اسٹریٹجک پلیئر سے, کہ ہمیں پہلے اپنے ملک پر فوکس کرنا ہے, بعد میں ہم دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ میں کیا کرنا ہے, ساؤتھ چائنا سی میں کیا کرنا ہے, یورپ میں روس کو تنگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. بیسیکلی امریکہ نے اپنے آپ کو سپر پاور جنگوں سے ہی بنایا ہے. یورپ میں نیٹو بنا دی سوویتس اور رشینز پر نظر رکھنے کے لیے. ساؤتھ چائنا سی کے آس پاس ان کی نیول فلیٹس پھرتی رہتی ہیں اور چائنا ان کو کہتا ہے کہ یہ آپ ہیں جو درندازی کر رہے ہیں اور اگریشن دکھا رہے ہیں, 6000 میل اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہمارے علاقے میں آ کر ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. اور یہی وہ امریکہ ہے جو مڈل ایسٹ کے پانیوں میں ایران اور اپنے دشمنوں کو آنکھیں دکھاتا ہے. تو یہ امریکہ کی ایک پالیسی رہی ہے ہارڈ اپروچ کی, انویژنز کے ذریعے اپنی دھاک بٹھانا. ٹرمپ اور ان کی پارٹی کی یہ اپروچ نظر آتی ہے کہ باقی دنیا کو چھوڑ دو, صرف اپنے ریجن پر فوکس کرو, اپنے ملک پر فوکس کرو. تو اس سچویشن کا شاید فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں شی جن پنگ, اور اس حوالے سے تائیوان پر وہ جلد از جلد کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں. اور اگر امریکہ نے گرین لینڈ کو کیپچر کر لیا, وہاں سے کوئی بڑی خبر آ گئی, تو موسٹ لائکلی آپ کو ادھر سے بھی کوئی بڑی خبر مل سکتی ہے. چائنا اور اس کے دوستوں کا ماننا ہے ون چائنا پالیسی پر کہ چائنا صرف ایک ہی ہے, پیپلز ریپبلک آف چائنا, اور اس کے تحت تائیوان بھی ہمارا پارٹ ہے. تائیوان اور چائنا کی ٹسل کو ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا, اور وہ ریزن یہی تھی کہ جب چائنا میں سول وار ہوئی تھی تو اس میں 2 میجر گروپس تھے, ایک ماؤ زے تنگ کی چائنیز کمیونسٹ پارٹی اور دوسری چائنیز نیشنلسٹ پارٹی, جو سول وار کے خاتمے کے بعد تائیوان بھاگ کر چلے گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ایک نئی شناخت, نیا ملک بنانے کی کوشش کی تھی, اور جنہوں نے مغرب کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیے, جبکہ جو مین لینڈ چائنا تھا, جو ہمارا دوست ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا, اس کے تعلقات 1971 میں دنیا کے ساتھ بہتر ہوئے, اور اس میں پاکستان نے ایک برج کا کردار ادا کیا چائنا اور ویسٹ کے درمیان. اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں پیپلز ریپبلک آف چائنا کو مین چائنا تصور کیا گیا, جس پر تائیوان بڑا رنجیدہ ہوا تھا اور جس نے امریکہ سے کہا تھا کہ آپ نے ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا ہے. شی جن پنگ اس وقت چائنا کے فیوچر کو لے کر بہت سیریس ہیں, اور اس میں 2-3 ایجنڈاز ان کے کلیئر نظر آتے ہیں. ایک تو ان کی اینٹی کرپشن ڈرائیو, کہ کسی کو کرپشن کی اجازت نہیں ہوگی, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے بہت سے پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرز کو پھانسیاں ہوئی ہیں, وہاں ان کو سزائے موت ہوئی ہے. تو ایک تو اس پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. دوسری ان کی اپروچ ہے کہ پی ایل اے کو 2049 تک ورلڈ کلاس ملٹری بنانا. بہت سے لوگ تو سوچتے ہوں گے کہ ابھی کیا ورلڈ کلاس ملٹری نہیں ہے, لیکن چائنا کے کچھ اپنے سٹینڈرڈز ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں, کچھ گولز ہیں جس کے بعد وہ یہ کلیم کر سکیں گے کہ ہماری آرم فورسز ورلڈ کلاس آرم فورسز ہیں, کیونکہ ابھی جو انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچے.
اور چائنیز خود بتاتے ہیں کہ ہم ابھی کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سی چیزوں میں بہتری لا رہے ہیں. ہم یو ایس سے لڑائی نہیں چاہتے، لیکن اگر ان کے ہوسٹائل ایکشنز برقرار رہے تو ہمارے پاس بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور ماڈرن تھریٹس اور چیلنجز کے پیش نظر یہ ماڈرنائزیشن ان کی نظر میں بہت ضروری ہے، چاہے وہ اکانومی میں ہو، ٹیکنالوجی میں ہو یا ملٹری میں ہو. ان کی گروتھ اورینٹڈ اپروچ ہے کہ آگے بڑھنا ہے ہر حال میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کرپشن ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں جس طرح مغربی میڈیا لکھ رہا ہے کہ اس اقدام سے پی ایل اے کے جو باقی رینک کے آفیشلز ہیں، ملٹری آفیشلز، ان کا حوصلہ پست ہو سکتا ہے. چائنیز ملٹری ایمبیشنز کو دیکھتے ہوئے اور ان کی اوور آل جو اسٹریٹجی ہے، جو سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے، کیا اس میں کوئی مسائل آ سکتے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ماڈرنائزیشن کا عمل اسی تیزی اور زور و شور سے جاری ہے؟ آپ کے خیال میں اس سے پی ایل اے کے سینٹرل کمانڈ سٹرکچر میں کوئی پرابلم آئے گی یا ان کے آپریشن سموتھ چلتے رہیں گے؟ کامنٹ کیجئے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.